سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے باہمی تفریق کی، تفرقہ بازی کی، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آپس میں اختلاف کیا باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے دو اصول بیان فرمائے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپس میں اجتماعیت کی شکل رہے گی، باہمی اتفاق رہے گا، اس کے لیے دو اصول بیان کیے۔ پہلے نمبر پر تقوی، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر یہ انسان کی زندگی میں آ جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور باہمی اختلاف اور افتراق کے اندر نہیں پڑنا۔ ان دو چیزوں کو بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، جب ما قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی جو زیر درس آیت مبارکہ ہے، یہ اس کا گویا کہ ایک تتمہ اور تکملہ ہے۔ یہ اس کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوئی اور چلتے چلتے یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اس بات کو مکمل کر رہے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ بیچ میں کہ اس اعتصام بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور باہمی تفرقہ بازی اور یہ اس کو فرقوں اور گروہوں میں بٹنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ اس کو جو باہم غذا پہنچائے گا وہ کیا ہوگا، وہ فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اگر تم دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے تو یہ کیا کہتے ہیں، اتفاق ہے، اس کو یہ ان سے غذا ملتی رہے گی اور یہ اتفاق پھلتا پھولتا رہے گا۔ اور آج کی جو زیر دس آیت مبارکہ میں گویا اس کا تکملہ کر کے مزید ایک عبرت دلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا پھر اختلاف اور افتراق سابقہ امتوں کی طرح نہ ہو جائے کہ جس طرح یہود اور نصارہ تھے، ان میں اختلاف ہوا، ان میں افتراق ہوا، اور بعد میں ان پر کیا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ اس طرح گروہوں کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ ان سے تم نے کیا کرنی ہے، عبرت حاصل کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کا آپس میں واضح
دلائل، واضح نشانیاں، واضح احکامات، واضح آیات آ جانے کے بعد ان کا آپس میں اختلاف ہوا، آپس میں انہوں نے افتراق کیا، گروپ بنائے، گروہ بازی ہوئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور فرمایا کہ یہ ان کا یہ جو اختلاف ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی واضح عام سی چیز کے اندر ہو، بلکہ ان کا یہ اختلاف اس طرح تھا کہ واضح احکامات تھے، واضح چیزیں موجود تھے، نصوص بالکل واضح ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہیں، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا۔ تو محترم سامعین کرام، اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی نصوص واضح آ جائیں تو ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ نصوص ہیں جو بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اصولی باتیں ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نمازوں کے احکامات ہیں، 5 نمازیں دن پر فرض ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے اپنے اوقات کے اوپر ان کے رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف۔ اب یہاں پر اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واضح نص اس کے اندر پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ تفرقہ بازی اور اختلاف وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض نصوص وہ ہوتی ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اپنا متعارض ہوتی ہیں، نصوص واضح نہیں ہوتی، ان کے اندر تعارض ہوتا ہے۔ اب ان متعارض احادیث اور ان متعارض آیات یا روایات کے اندر جو اختلاف کیا جاتا ہے وہ اختلاف بھی اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان اختلاف کے اندر بھی اجتہاد کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اس میں ایک روایت کے اندر اگر ایک معنی ہے تو دوسری کے اندر دوسرا معنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امت کے لیے ایک بطور رحمت کے بنا کر کیا کر دیا کہ کوئی کس مسئلے کو لے گا، کوئی کس مسئلے کو لے رہا ہے، اور اس میں جناب اعلیٰ وہ کیا ہوتا ہے کہ نصوص کے اندر رہ کر اختلاف کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس کے اندر ان فروعی مسائل کے اندر اختلاف اس وقت مذموم ہوگا کہ جب کوئی آدمی یہ بات کہے کہ یہ میری بات کیا ہے 100% ٹھیک ہے، یہ بالکل کیا ہے غلط ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ٹھیک اور درست کہے گا اور دوسرے کو بالکل غلط کہے گا، تب یہ کیا کہتے ہیں اختلاف، یہ جو چیز ہے یہ فرقہ بازی اور گروہ بازی کے اندر آ جائے گا۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ ٹھیک نہیں، یہ اختلاف مذموم بن جاتا ہے، برا بن جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس بارے کے اندر کیا ہے؟ اختلاف موجود ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نے رحمت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ رحمت ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی ان مسائل کے اندر اجتہاد کرتا ہے، اب اجتہاد کرنے کے بعد 2 پہلو ہوں گے۔ نمبر 1، یا تو اس نے بالکل صحیح اجتہاد کیا ہے یا اس سے اجتہاد کے اندر غلطی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے صحیح اجتہاد کیا اس کو 2 اجر ملیں گے، اور جس سے خطا ہو گئی ہے اجتہاد کے اندر 1 اجر اس کو بھی ملے گا، 1 اجر کیا ہے؟ اس کو بھی ملے گا۔ تو اب یہ کہ 2 اجر کس کو ہیں اور 1 اجر کس کو ہیں، اس کا فیصلہ میں اور آپ نے یا عوام الناس نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دنیا کے اندر نہیں کریں گے، آخرت کے اندر کریں گے۔ اس دنیا کے اندر نہیں کریں گے، یہ اس کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر انعام کی شکل کے اندر کیا ہے؟ یہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب محترم سامعین اکرام، اب یہاں سے ایک بات اور سامنے آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں نصوص متعارض ہو جائیں اور اس کے اندر علماء کا یا فقہاء کا جو اختلاف آ جائے، اس کے اوپر نکیر کرنا یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے
کہ یہ اب سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اختلاف ہوا، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے زمانے سے یہ فقہا کا جو اختلاف ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ ایز اٹ از چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس پر کسی نے نکیر نہیں کی، اس پر کسی نے نکیر نہیں کی کہ یہ جناب اللہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ غلط ہیں۔ انہوں نے نصوص کے اندر رہ کر کیا کیا ہے؟ نصوص کے اندر رہ کر اپنا فقہی اختلاف کیا ہے۔ میں ایک دو تین مثالیں رکھوں گا تاکہ آپ کو بات سامنے آ جائے اور آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ بھئی یہ جب دونوں طرح کی روایات ہیں تو ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ عام آدمی کی تو اتنا نالج نہیں ہے کہ وہ جناب اللہ کہے گی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ آدمی کرے گا جس کا علم کے اندر رسوخ ہوگا، جس کے سامنے قرآن بھی ہوگا، جس کے سامنے احادیث بھی ہوں گی، جس کے سامنے اقوال صحابہ بھی ہوں گے، جس کے سامنے عربی لغت بھی ہوگی، جس کے سامنے عربی گرامر بھی ہوں گی، جس کے اندر اور نکات اور سب چیزیں کیا کہتے ہیں عربیت کی، اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی، پھر وہ جا کر جناب اللہ کوئی نتیجہ نکالے گا۔ پھر کیا وہ نتیجہ نکالے؟ اب میں آپ حضرات کے سامنے بات کرتا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بات چیزیں ایسی ہیں بڑی واضح، ان کو خام خواہ کا ایک ہوا دے کر مسلمانوں کے درمیان باہمی افتراق کا کیا ہے نتیجہ بن رہا ہے۔ میں دو تین موٹی مثالیں دوں گا۔ مثال کے طور پر کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، جس کو فاتحہ خلف الامام کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی کیا ہے نماز نہیں ہوئی۔ ایک طرف یہ حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک، اس کو کچھ فقہائے کرام رحم اللہ نے لیا ہے، اور یہ اور اس جیسی دیگر احادیث کو لے کر انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرات پڑھنی ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک طرف یہ روایات آ گئی، ٹھیک۔ اب دوسری طرف دیکھ لیجیے جو دوسرے فقہائے کرام رحمہم اللہ جنہوں نے کہا کہ نہیں امام کے پیچھے آپ نے نہیں پڑھنا، اب ان کا کیا مستدل ہے؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دیکھی کہ دیکھیں جی سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے کہا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم نے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کان لگا کے اس کو سننا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز اور خطبہ کے متعلق آئی ہے، یہ آیت نماز اور خطبہ کے متعلق آئی ہے۔ اب دوسری طرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام کان لہ قراءۃ، ٹھیک ہے نا، کہ جس کا امام موجود ہو اس کی قرات مقتدی کی بھی قرات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام یہ کہے تو تم خاموشی سے سنو، اور جب وہ وَلَضَّالِينَ کہے تو فَقُولُوا آمین، تم آمین کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا۔ اب ایک طرف یہ روایت، ایک طرف یہ روایت۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک عام آدمی کیسا فیصلہ کروں گا کہ یار میں اس حدیث میں عمل کروں؟ میرے لیے تو گنجائش نہیں، نہ میرے پاس اتنا علم، نہ میرے پاس اتنا نالج، نہ میرے پاس احادیث کا کلی علم، نہ میرے پاس عربی۔ اور یہ اب یہ حضرات فقہائے کرام رحم اللہ کا اس امت کے اوپر احسان ہے، انہوں نے اپنے اپنے اصول، اپنے اپنے اجتہاد کے بل بوتے فرمایا کہ بعد نے ایک حدیث کو لے لیا، بعد نے دوسرے کو۔ جس نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو لیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اقرب الی الصواب یہ ہے، میرے نزدیک زیادہ درست اور اتھینٹک یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ لیکن اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ 100% یہی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ درست ہے، غلطی کا اس میں احتمال بھی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کیا ہے درست یہ ہے، لیکن غلط وہ بھی نہیں ہے، غلط وہ بھی نہیں۔ یہ چیز یہ تفرقہ بازی کے اندر نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ ولا تفرقوا، فرقہ بازیاں اور یہ اور وہ، میں کون سی نماز پڑھوں جی، کوئی یوں کہتا ہے ایسا کرو جی، کوئی یوں کہتا ہے ایسا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طریقے سے اب دیکھیں دونوں طرح کی روایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ تو فقہائی کرام رحم اللہ نے اس کو جناب لیا ہے کہ اپنے اپنے اصول کے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اللہ تعالیٰ قیامت تک کیا کریں گے؟ زندہ رکھیں گے،
ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر ایک دوسری بات جو بڑا مشہور اختلاف یا جس کو لوگ بڑا ہوا بنا کر جناب اللہ لوگوں کے درمیان آپس میں کہ تیری نماز نہیں ہوئی تیری نماز نہیں ہوئی، جس میں جناب اللہ رفع یدین ہے. اب مثال کے طور پر رفع یدین ہے. اب رفع یدین کے اندر دیکھ لیجئے جو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رفع یدین کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجود اور اس میں جانے میں رفع یدین کیا. اب ایک طرف یہ روایت آ گئی اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو افقہ الصحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سوائے افتتاح صلات کے، یہ الفاظ ہیں ان کے، یعنی نماز شروع کرنے کے موقع پر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا. اب مجھے یہ بتائیں ایک روایت یہ آ گئی ایک روایت یہ آ گئی. اب آپ بتائیں کہ جناب اعلیٰ کہ کسی نے جو فقہا تھے انہوں نے اپنے اپنے اصول اجتہاد کی بنیاد پر اس کو لے لیا اور دوسروں نے اپنے اپنے اصول اور اجتہاد کی بنیاد پر دوسرے کو لے لیا. اب کس کو کہیں گے یہ غلط ہے کہ یا یہ غلط ہے؟ کس کو کہیں گے؟ یہ فیصلہ عوام نہیں کر سکتی، نہ ہمارے اندر اتنی وہ میجورٹی ہے ہم یہ اس کو کر سکیں اس طرح. تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت کا ایک حسن ہے کہ اس میں وسعت ہے ٹھیک ہے نا، اس میں وسعت ظرفی ہے اور اس سے کام ہے. یہ اس اختلاف کے اندر نہیں آتا جو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور چلتا چلتا آگے فقہا کے درمیان میں اور اس امت تک چلتا ہے. یہ شریعت کا حسن، یہ خوبی، یہ تا قیامت چلتا رہے گا. اس میں آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کو کہ کس سے کوئی سنت اپنا رہے، کوئی کسی سنت کو لے کر کیا چل رہا ہے، یہ قیامت تک کیا ہے، یہ برقرار رہیں گے. اور یہ فیصلہ کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فیصلہ میں اور آپ نے نہیں کرنا. ہمیں کون سی اتھارٹی ہے کہ بھئی تیری نماز نہیں تو نے رفع یدین کے ساتھ پڑھی، وہ کہ تیری نماز نہیں تو نے رفع یدین نہیں کیا، بغیر رفع یدین کی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ قیامت والے دن ہوگا. اور یہ کس طرح ہوگا کہ ایک کو 2 اجر دیں گے اور ایک کو بہرحال پھر بھی کیا ہے 1 اجر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایک جملہ بولنے لگا، اس کا مطلب ایک اصح ہو گیا اور ایک صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا، غلط کوئی بھی نہیں ہے. ایک اصح ہو گیا کہ زیادہ صحیح ہے اور دوسرا یہ بھی صحیح ہے. غلط ان میں سے کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو محترم سامعین نے یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان لوگوں کی طرح وہ یہود و نصارہ جنہوں نے واضح نصوص کے اندر آ کر اختلاف کیا ہے ان کی طرح مت ہو جانا. اب یہاں پر اگر روایات متعارض ہو جائیں اور یہاں پر اگر فقہا کا اختلاف ہو تو یہ اختلاف و تفرقہ بازی کے اندر نہیں آتا. نصوص بات اب کن کے اندر اختلاف؟ جناب کوئی آدمی کہے کہ نمازیں 5 نہیں ہیں 4 ہیں، یا فجر کی 2 رکعتیں نہیں ہیں 1 ہے، یا جناب اللہ عشاء کی 4 نہیں ہیں 2 ہے. ٹھیک ہے نا، یہ واضح نصوص ہوں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے اندر کہہ دینا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے. یہ واضح آیات ہے. اگر ان کے اندر کوئی اختلاف کرے گا تو یہ تفرقہ بازی ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر آپس میں باہمی اتفاق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں دنیا کے اندر رہ کر یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ہم یہ فیصلہ لگائیں کہ تو صحیح ہے تو غلط ہے میں صحیح ہوں. یہ ہمیں اتھارٹی نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اتھارٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.